جو کرنٹ ایک فتویٰ آیا مفتی تقی عثمانی صاحب کا، جی جی، اور مجھے اس میں جو سب سے زیادہ خوشی ہوئی نا آپ کی جو اس پہ رائے تھی جی وہ یہ تھی کہ آپ نے انتہائی ادب سے اپنا ایک پوائنٹ آف ویو پیش کیا جی جی جس کا اسلام کھلی نہیں بلکہ اپریشیٹ کرتا ہے، اس کو جی کھلی اجازت کیا ہے، اپریشیٹ کرتا ہے۔ جی جی ہمارے لوگ کیا کرتے ہیں کہ اتنی بڑی علمی شخصیت ہے، ان کا ایک کام ہے، ان کی ایک محنت ہے، ان کی ایک ریسرچ ہے، وہ منہ اٹھا کے تنقید اور بدتمیزی شروع کرتے تھے جو کہ کسی صورت جائز نہیں ہے، چاہے کسی بھی مسلک کے کوئی بھی عالم ایسی بات جی ہے۔ جی جی بالکل، آپ نے بڑی ایک اب عاجزانہ طریقے سے ان کے سامنے گزارشات رکھی، پھر آپ کی بات چیت بھی ہوئی۔ جی مجھے اس حوالے سے تھوڑا بتائیے گا کہ اب اس کا ہم کیا فیوچر دیکھ رہے ہیں، کیا وہ اس پہ نظر ثانی فرمائیں گے، کوئی جو چیزیں آپ نے بتائی ہیں اس پہ جی آپ کی جی مزید ڈسکشن چلے گی، جی اور جی آپ نے جو پوائنٹ آف ویو رکھا وہ مختصراً ہماری آڈینس کو بھی رکھ دیں آپ جی جی کہ آپ کس حساب سے اس کو ٹھیک سمجھتے ہیں۔ جی جی اس میں آپ صاحب سب سے پہلی بات آپ نے جیسے فرمایا مفتی تقی عثمانی صاحب اور باقی مفتیان بھی، جی جی، کسی وہ بھی مسلک کے ہیں، جی کوئی بھی ہیں، کسی انتہائی بھی قابل مسلک کے احترام ہیں، وہ ہمارے لیے قابل احترام ہیں، بالکل ہمارے اسلام کی پہچان ہے، ملک کے اندر بھی اور بیرونی دنیا میں بھی۔ بالکل ان کے ساتھ بدتمیزی نہیں کرنی، ذاتی کیچڑ گند ان کے اوپر اچھالنے سے پرہیز کریں سختی سے۔ بالکل وہ ہمارے بڑے ہیں، بزرگ ہیں، ہم اپنی ریکویسٹ ان کے سامنے ٹیکنالوجی کو جو جانتے ہیں ان کے اوپر تنقید وہ لوگ کریں جو ٹیکنالوجی کو جانتے نہیں ہیں، ٹھیک ہے، یا اسلام کی سمجھ بوجھ نہیں رکھتے ہیں۔ ایک باڈی ہے انٹرنیشنل، اس کا نام ہے IFG، ٹھیک ہے اسلامک فائنینس گرو۔ ٹھیک ہے اس کے اندر مختلف اسلامی ممالک کے مفتیان ہیں، جس میں مفتی آدم فراز ہیں، اس کے علاوہ مفتی زکریا ہیں۔ انہوں نے 3 کنڈیشنز کے ساتھ کرپٹو کرنسی کی ٹریڈنگ کو یا انویسٹمنٹ کو انہوں نے جائز قرار دیا ٹھیک ہے ہے شرعی لحاظ سے۔ ٹھیک ہے وہ 3 کنڈیشنز میں بتا دیتا ہوں۔ ٹھیک ہے نمبر 1، آپ نے جو اوریجنل کرنسی ہے کرپٹو کرنسی جس کو بٹ کوائن کہتے ہیں، اس کے اندر اور جو ڈی سینٹرلائزڈ ایپس یا اس کو ڈی ایپس کہتے ہیں وہ ہے ایتھیریم۔ جی یہ 2 بیسک بنیادی کرپٹو کرنسیز ہیں جو لو رسک بھی ہیں، اور اگر آپ ان کو ایکسچینج آف ٹرانزیکشنز یا مینز آف ٹرانزیکشنز یوز کریں گے، صرف ان کو، میم کوئنز کو نہیں، آلٹ کوئنز کو نہیں، تو یہ شرعی لحاظ سے گنجائش اس میں بچتی ہے کہ یہ جائز ہو سکتی ہیں۔ نمبر 2 یہ ہے کہ آپ نے پرولونگڈ لمبے عرصے کے لیے ان کی ہولڈنگ کرنی ہے، جس سے آپ جوئے سے بچ جائیں گے، قمار بازی سے بچ جائیں گے ٹھیک ہے جو میسر ہے، اور انسرٹینٹی سے بھی بچ جائیں گے۔ کوشش کریں کہ جو سٹیبل کوائنز ہیں وہ اس کا یوز کریں، کیونکہ اس کی بیکنگ پہ US ڈالر ہے، ٹھیک ہے وہ ایک ڈیجیٹل ڈالر ہیں جو سٹیبل کوائنز ہیں۔ امریکہ نے اس کو اپروو بھی کر دیا، ابھی ان کی کمپنی سرکل ہے جو USDC بناتی ہے، اور اس کے علاوہ ٹیدر کمپنی ہے جو USDT بناتی ہے، جس کی بنیاد پہ مفتی تقی عثمانی صاحب نے یہ فتویٰ دیا تھا۔ اور بائی دا وے ان کا بیان بھی آ گیا ہے کہ جو انہوں نے بیان دیا تھا اس کو سیاق و اسباق سے ہٹ کے لیا گیا ہے، ٹھیک ہے ان کا شاید اتنا مطلب نہیں تھا، جو ایک پازیٹیو سائن بھی ہے جو بتاتا ہے کہ وہ اس کے اوپر نہ صرف غور و خوض کر رہے ہیں۔ میں نے خود بھی ایک پرائیویٹ ویڈیو بنائی تھی، ان تک پہنچی، انہوں نے مشورہ بھی کیا، اور انشاءاللہ میں مزید بھی ان کے کویشچنز کے جوابات دوں گا۔ ٹھیک ہے تو کہنے کا مطلب ہے جو نٹشل یہ ہے کہ مسلمان جائز اسلامی طریقے سے اس کے فوائد کو، اس کے بینیفٹس کو جتنا ایکسٹریکٹ کشید کر سکتے ہیں ان کو کرنا چاہیے، ٹھیک ہے کیونکہ یہ ناگزیر ٹیکنالوجیز ہیں، ان کے بغیر گزارا نہیں ہے۔ آپ نے دنیا میں بزنس کرنا ہے، ای کامرس کرنا ہے، فری لانسنگ کرنی ہے، آپ کو پیمنٹس کرنی پڑیں گی۔ جو آپ کے AI ایجنٹس ہوں گے وہ سافٹ ویئر کی زبان سمجھتے ہیں جو پروگرامیبل ہوتی ہیں، وہ پیپر کرنسی کو نہیں جانتے، ان کو نہیں پتا پاکستانی روپیہ کیا ہے، ڈالر کیا ہے، پیپر کرنسی کیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ پاکستانی گورنمنٹ نے بھی پویرا کے نام سے پاکستان ورچوئل ایسٹس ریگولیٹری اتھارٹی وہ بنائی ہے، بالکل جو اسٹیٹ بینک کے ساتھ مل کے رولز، ریگولیشنز اور کمپلائنس کے اوپر کام کر رہی ہے۔ اگر وہ اس کو ٹیکسیبل بناتے ہیں اور اس کو مال کی جو ہماری اسلامک تشریح ہے اس کے انڈر آتی ہے، جو کہ IFG کونسل کے مطابق وہ مال کی ڈیفینیشن کے انڈر آتی ہے، کیونکہ یہ سافٹ ویئر جو ہے وہ بھی آپ کا ورچوئل ایسٹ ہے۔ ٹھیک ہے جتنی اپلیکیشنز واٹس ایپ کی ہیں، فیس بک کی ہیں، ایپل کی ہے، امیزون کی ہے، یہ اپلیکیشنز ہیں، ان کے اوپر بلینز ٹریلینز آف ڈالرز کی ڈیلی بیسس پہ ٹرانزیکشنز ہوتی ہیں، آپ تو جانتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو لہٰذا ان سے وہ کیے بغیر، ان کا سامنا کیے بغیر آپ نہیں رہ سکیں گے، آپ بہت پیچھے رہ جائیں گے۔
جس طرح ہم لوگ انگلش میں یا انٹرنیٹ کو اڈاپٹ کرنے میں, اے آئی کو اڈاپٹ کرنے میں دیر کر رہے ہیں. تو یہ بھی ایک ٹیکنالوجی ہے. یہ سمجھ لیں کہ جب انٹرنیٹ شروع دور میں 1980s میں آیا تھا تو آپ سمجھ لیں بلاک چین وہی چیز اب آپ کے پاس موجود ہے, اور آنے والے 5 سے 10 سال میں یہ بلاک چین اور بلاک چین کے اوپر یہ صرف کرپٹو کرنسی کی بات نہیں ہے. بلاک چین کی وجہ سے آپ کے ہیلتھ سسٹم, ایجوکیشنل سسٹم, بینکنگ سسٹم, ایگریکلچر, آرٹس, میڈیا, آپ میڈیا کے بندے ہیں, آپ کی کاپی رائٹس ہوں گے, آپ کے پیٹنٹس ہوں گے, آپ کے ٹریڈ مارکس ہوں گے, جو آپ کمپنی بناتے ہیں ٹریڈ مارکس ہیں, آپ کے سافٹ ویئرز ہوں گے, آپ سافٹ ویئر ہاؤسز بناتے ہیں, چلاتے ہیں, اپلیکیشنز بناتے ہیں. تو یہ ساری چیزوں کے لائسنس لیتے ہیں. وہ سارے انٹینجیبل پروڈکٹس ہیں, وہ فزیکل پروڈکٹس نہیں ہیں, ان کا کوئی حصی وجود نہیں ہے. تو لہٰذا اس وجہ سے ورچوئل ایسیٹس یا مال کی حقیقت کو پہچانیں, ہم بھی پہچانیں گے, ہم اپنے علماء مفتیان کے سامنے بھی یہ گزارشات رکھتے ہیں, اور اس میں وہ دیکھتے ہیں کہ وہ جو کہتے ہیں نا خیر کا پہلو جو اسلامی لحاظ سے یا جو اجماع, قیاس, اس طرح کی جو پروویژنز اسلام نے ہمیں عطا فرمائی ہیں, تو ہم نے دیکھنا ہے کہ بدلتے زمانے کے ساتھ, وقت کے ساتھ ہم نے اپنے آپ کو بھی ڈھالنا ہے. میں اکثر وہ کہتا ہوں, قرآن پاک کی ایک آیت ہے وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ, prepare yourself against them with whatever you can of power and steeds of war to strike fear into the enemies of Allah Pak and your enemies. تو آپ نے, ہمارے پاکستان نے ایٹمی ٹیکنالوجی حاصل کی, میزائل بنائے. حالانکہ ویسے دیکھیں اسلامی لحاظ سے کسی کو مارنا گناہ ہے, لیکن اپنی ڈیٹرنس کے لیے, اپنی ڈیفینس کے لیے آپ نے وہ بنائے ہیں, اور اسی کی وجہ سے دنیا ہمارے سے ڈرتی ہے, ہماری قدر کرتی ہے کہ ان کے پاس یہ ٹیکنالوجی ہے. سیم ول بی دا کیس ود ورچوئل ایسیٹس. یہ اس کو آپ کرپٹو کرنسی نہ سمجھیں, یہ آپ کے لیے ٹولز ہیں, ماڈرن ٹولز ہیں, ٹیکنالوجیکل ٹولز ہیں. آپ دیکھیں آج کل کی جنگیں ڈرونز کے ساتھ لڑی جا رہی ہیں. آپ نے دیکھا پاکستان انڈیا کی وار ہوئی یا دوسری وارز ہو رہی ہیں, تو وہ ڈرونز استعمال ہوتے ہیں. اب ڈرونز کے پیچھے کیا ہے؟ سافٹ ویئر ہے. اب اگر کہیں گے کہ سافٹ ویئر جو ہے وہ ورچوئل ایسیٹ ہی نہیں ہے, تو وہ یہ جنگیں تو ساری ماڈرن جو ہے وہ ڈرونز کے اوپر ہو رہی ہیں. بلکہ میں نے اس پہ آپ کی ایک ویڈیو میں سنا تھا کہ ایلون مسک نے شاید یہ بات کہی ہے کہ نیوکلیر سے زیادہ خطرناک تو اے آئی فیوچر میں. ایلون مسک کا کہتا ہے, اس کا ایگزیکٹ ورڈز ہے مارک مائی ورڈز, اوکے, اے آئی از گونا بی فار مور ڈینجرس دین نیوکس. تو یہ ان کے ہیں جو روبوٹکس پہ, اے آئی کی ایڈوانسڈ فارمز کے اوپر کام کر رہے ہیں, اور ہم لوگ ابھی اس میں بہت پیچھے. ہم ڈیسائیڈ نہیں کر پا رہے کہ ہم نے جانا کدھر ہے, جانا کس طرف ہے. یقیناً اس پہ کام کرنا چاہیے. اور کرپٹو کی کیونکہ انہوں نے بات کی ہے, پاکستانی فری لانسرز کی بہت زیادہ بات ہوتی ہے, اس لیے میں بار بار کہتا ہوں کہ کرپٹو کا آپ کے پاس کارڈ, ڈیبٹ کارڈ ہونا چاہیے. اس پہ 0% ہے, آپ کو بہت سے بینیفٹ ملتے ہیں, بہت سا آپ کو اس پہ فائدہ ہوتا ہے. لنک آ رہا ہے, اپنا کارڈ بنا کے رکھیں اور ٹریڈنگ بھی کریں تاکہ آپ کو کوئی بینیفٹ ہو سکے.